تعریف و توصیف۔ میں آپ کی خدمت میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں نے جائزہ لیا کہ شکریہ ادا کرنے کے معاملے میں بھی تھوڑا سا بخیل ہوں۔ جن لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں ان میں یہ عادت پیدا نہیں کی جا سکتی، اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، خوش بختی کا سامان مہیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن تعریف و توصیف کے معاملے میں بخیل ہیں۔ ہمارے یہاں یہ رواج ابھی تک بن نہیں سکا اور ہم نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا کہ تعریف و توصیف بھی واجب ہے۔ کہیں واجب نہیں ہے تو بھی کی جانی چاہیے، تاکہ انسان کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی، یونٹی پیدا ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں آدمی کے چلے جانے کے بعد تو اس کی بہت تعریف ہوتی ہے، لیکن اگر آپ لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب میں جا کر دیکھیں تو بہت سے کتبے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے اوپر مرحوم کا نام، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات لکھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ توصیفی کلمات بھی لکھے ہوں گے۔ اب وہ بیچارے باہر نکل کر تو دیکھ نہیں سکتے کہ جی کتبے پہ کیا لکھا ہے، یہ اس کے کام کو تو نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ اس کے ہوتے ہوئے کچھ تعریف و توصیف کے کلمات ہو جاتے، کچھ سہارا ہوتا اس بیچارے کو، اس کو پتہ چلے کہ اس کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت تقویت عطا کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے۔ کچھ صحابی وہاں پہلے تھے، نئے آنے والوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے صحابی ہیں یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے، میں ان سے زیادہ متعارف تو نہیں ہوں، لیکن یہ بہت دل والے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ آپ نے ان سے یہ بات کہی؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں کہی۔ کہنے لگے جائیے، فوراً جائیے ان کے پیچھے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہیے کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ مجھے پیارے لگتے ہیں۔ تو وہ ان کے پیچھے بھاگے اور جا کے کہا کہ جی میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ظاہر ہے محبت کا جواب محبت سے ہی دیا ہوگا۔ ہمارے یہاں کچھ محبت کی کمی ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، میرے خیال میں ہمارے دلوں میں تو کافی محبت ہے۔ ہمارے لوگ گیت داستانیں جو ہیں وہ سب بتاتے ہیں کہ ہم بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم زبان سے اظہار نہیں کر پاتے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، تعریف اور توصیف کا اظہار بے اختیار، بے ساختہ ہونا چاہیے۔ کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے، تعریف و توصیف ہوتی ہے، مصنف کی بھی اور کتاب کی بھی، وہ ایک طرح سے زبردستی کی تعریف ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کسی نے کتاب لکھی ہے، جیسے کہ وہ صاحب اولاد ہوتا ہے تو صاحب کتاب بھی ہوتا ہے، تو جو صاحب اولاد ہوتا ہے اس کے گھر جا کر آپ مبارکباد دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، بڑے اچھے الفاظ کہتے ہیں، تو یہ تعریف و توصیف آپ کا بھی سہارا بنتی ہیں اور آپ کی بھی مدد کرتی ہیں۔ ایسے ہی صاحب کتاب کو بھی تعریف کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو جب آپ ہوٹل میں جائیں یا ریسٹورنٹ میں جائیں اور کھانا کھائیں اور آپ کسی وجہ سے ناراض ہوں تو آپ بلا کر ہوٹل کے مینیجر کو جو چاہیں کہہ لیں، میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ریسٹورنٹ کے مالک کو بلا کے بھلا ذلیل و خوار کیجئے، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن خدا کے واسطے کبھی بیرے کے ساتھ سختی سے پیش مت آئیے گا، کیونکہ آپ بیرے سے سختی سے پیش آئیں گے تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکل سکتا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ میں نے خود دیکھا، ایک صاحب بیرے کے ساتھ اپنی تھالی لیے چوکھٹ کے ساتھ لگے کھڑے تھے اور جنٹل کھانا کھا رہے تھے۔ ایک بیرے نے دوسرے بیرے کو بولا، وہ دیکھو کھا گیا، پتہ ہی نہیں لگا اس کو۔ تو تعریف و توصیف اس اعتبار سے فوائد پہنچانے والی چیز بھی ہے۔ ہمارے ہاں البتہ اس کی بہت کمی ہے، جس کی طرف میرا خیال ہے توجہ دی جانی چاہیے۔ دکاندار اور گاہک کے درمیان شکریہ کا جو چلن ہے وہ نہیں رہ گیا۔ جب آپ پیٹرول لیتے ہیں تو اس لڑکے سے جس نے آپ کا پیٹرول بھرا ہے، آپ نے کبھی شکریہ نہیں کہا، اس لیے کہ آپ بڑے آدمی ہیں، تو کیا ضرورت پڑ گئی شکریہ ادا کرنے کی؟ کیونکہ ہمارے ہاں بڑے آدمی کی حکمرانی رہتی ہے، بڑے بادشاہوں کی، کمپنیوں کی۔ ہم نے یہ طریقہ کار اور چال چلن انہی سے ہی سیکھا ہے۔ شکریہ ادا کرنے سے تو آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی روح، اس کے وجود، ان کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، اس کی روح بڑھ جاتی ہے، اس کا وجود، اس کی شخصیت پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے، ہمارے استاد نے سکھایا ہی نہیں، ان کو تھینک یو کہنا بتایا ہی نہیں جاتا۔ اگر بتایا جاتا تو ہم ضرور اس کو فالو کرتے۔ جو ہمارے پروفیسر ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، وہ پروفیسر نہیں تھے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ استاد مکرم تھے، یعنی کہ وہ پروفیسرز کی ڈگری کے اوپر کی ڈگری تھی، اور وہ تشریف اسی لیے لائے تھے کہ اسٹاف روم میں پروفیسر حضرات سے ملیں، ان کی زندگی آموز اور زندگی آمیز چیزوں سے روشناس کرائیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ انسانوں کی بات ہے، جب کبھی پودا زمین سے اکھاڑو تو پہلے اس سے پوچھو کہ میں تمہیں اکھاڑنے لگا ہوں، میں تمہارا بڑا احترام کرتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں اکھاڑوں گا تو میں اپنے استعمال میں لاؤں گا، لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب میں تمہارے کام آؤں گا، جب میں مٹ جاؤں گا، میں کھاد بن جاؤں گا، تو تیری نسل کے بڑے دوسرے خانوادوں کے کام آؤں گا۔ تو یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، ہمیشہ عزت لے کر، اس سے محبت کی گفتگو کر کے اکھاڑو۔
پھر کہتے تھے اس سے ہمیشہ اونچی آواز میں بات کرو، من من کر کے نہیں، تاکہ اوروں کو بھی سنائی دے کہ وہ آپ کا شکر گزار رہے کہ آپ اسے اگاڑ رہے ہیں، دھنیے کے پودے، پودینے کے پودے بے شمار۔ تو میں نے کہا سر میں نے تو کبھی بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ لیکن کبھی کبھی جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو ہمارے معاشرے میں، ہماری معاشرت میں کبھی کبھی ایسے آدمی بھی مل جاتے ہیں جن کے اندر تشکر کا جذبہ ہوتا ہے۔ کئی سال کی بات ہے، میرے پاس ایک سائیکل ہوتی تھی جو پیٹرول سے چلتی تھی، اب جسے NSU کوئکلی کہتے ہیں، جو میں نے 35 میرے خیال میں 925 یا 35 روپے میں خریدی تھی۔ وہ بڑی طاقتور تھی، آج کل کے موٹر سائیکل سے بہت آگے نکل جاتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو اسے آپ سائیکل کی طرح پیڈل مار کے چلا سکتے ہیں۔ جرمنی کی بنی ہوئی تھی، مجھے مطلب بڑی مہربانی سے ڈائریکٹر آف انڈسٹری نے پرمٹ دیا تو ہم نے 935 روپے اکٹھے کر لیے۔ بڑی مہربانی سے میں نے، یہ کافی دیر کی بات ہے، 1961 کی بات ہے، بڑی مہربانی سے میں نے وہ سائیکل خریدی۔ اچھا جی، اب میں اس کو چلاتا تھا، ایک دفعہ چلاتا ہوا جا رہا تھا، بڑی فخر کے ساتھ، بڑی اچھی سواری تھی، لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ کتنا عزت دار والا آدمی ہے، اس کے پاس کوئک موٹر سائیکل ہے۔ ایک دفعہ میں آ رہا تھا تو سینٹرل جیل کے پاس ایک نوجوان تھا، اس نے مجھے روکا، وہ شرٹ پہنے ہوئے تھا، پاؤں میں اس کی چپل تھی، پرانی وضع کی ایک جینس پہنے تھا۔ اس نے کہا جناب آپ مجھے تھوڑا دور تک لے جا سکتے ہیں؟ لے جائیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آئیے بیٹھیے، لیکن مجھے تھوڑا مشکوک لگا تو میں نے کہا آپ یہاں کہاں تھے؟ تو اس نے کہا جناب میں اپنے کاغذات لینے جیل سے آیا تھا، میں پرسوں رہا ہوتا مگر میں اپنی چٹ بھول گیا، اب پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ میں نے کہا آپ یہاں قیدی تھے؟ کہنے لگا ہاں جی، میں بہت مشہور جیب کترا ہوں، گرہ کٹ ہوں، وہ میرا علاقہ ہے، وہ جو مصری شاہ ہے نا، مصری شاہ ایک لاہور کا علاقہ ہے، میں وہاں کا ہوں۔ مجھے پکڑ کر انہوں نے زبردستی مقدمہ کر دیا میرے اوپر، حالانکہ میرے خلاف لوگوں کی گواہیاں بھی نہیں تھیں۔ تو میں نے کہا تم گرہ کٹ ہو تو صحیح؟ کہنے لگا ہاں ہوں تو صحیح، لیکن مقدمے میں میرے ساتھ بے انتہا ناانصافی ہوئی ہے، مجھے 9 مہینے کی سزا دی گئی، تو میں 9 مہینے کی سزا پوری کر کے اب گھر جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا تو پھر آپ بڑے معزز آدمی ہیں، جب آپ نے شرافت کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اپنا واقعہ سنا دیا، آپ بیٹھیں پیچھے۔ وہ پیچھے بیٹھ گیا تو ہم چلتے رہے۔ اب جب ہم فیروز پور روڈ پہ پہنچے تو فیروز پور روڈ پہ آگے جا کے لنڈن روڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہاں جا کر میں نے کہا کہ آپ ادھر سے چلیں ٹیمپل روڈ کی طرف، میں ادھر سے چلا۔ درمیان میں پہنچے تو اس سڑک پر سپاہی کھڑا تھا، سیٹی بجا کے روک لیا۔ اس نے کہا یہ تو ون وے ہے۔ میں نے کہا سر یہاں کوئی بورڈ تو لگا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، سرکار کا یہ کام نہیں ہے کہ بورڈ لگائے، اس نے حکم دے دیا تو دے دیا۔ میں نے بڑی منت خوشامد کی کہ سر آپ میرا چالان نہ کریں۔ وہ جو میرا ساتھی تھا وہ بھی اتر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا سندری بادشاہ جانے دیں، یہ کیا ہے، غلطی ہو گئی، ہم سے پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کچھ بحث کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو باہر بورڈ لگانا چاہیے تھا، آپ نے بورڈ نہیں لگایا۔ اس نے کہا بورڈ لگانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ کسی اور محکمے کا کام ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا سر قانون سے ناشنائی جو ہے وہ ہمارا قصور تو نہیں ہے، یہ تو آپ کا قصور ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی۔ صاف اس نے مجھ پہ ڈالا کہ لاہور کی کون سی سڑکیں ون وے ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت بحث و مباحثے کے بعد اس نے کاپی نکالی، کاربن رکھا، میرا نام پوچھ کر چالان پھاڑ کر کاغذ مجھے دے دیا، اور کاربن کاپی کو اگلے کاغذ کے نیچے رکھ دیا۔ کاپی تھی اس نے شرٹ کی جیب میں ڈال لی۔ اب جو میرا ساتھی تھا جس کو میں پیچھے بٹھا کر لایا تھا، بیچارہ بڑا پریشان کہ میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر سنتری سے بولا کہ بادشاہ صاحب یہ قصور نہیں ہے ان صاحب کا، یہ میرا قصور ہے، میں ان کو اس طرف لے آیا، تو آپ کو خدا کا واسطہ معاف کر دیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، قانون قانون۔ میرا ساتھی اس کے گلے لگ گیا، جھپی ڈالی، پیر پکڑے، اس کے بعد پیروں میں بیٹھ گیا، اس کو واسطے دیے خدا کے، اس نے پرے دھکیل دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، کوئی بات نہیں۔ سپاہی نے بتایا کہ فلاں مجسٹریٹ کی عدالت میں بدھ کے روز حاضر ہو جانا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو پھر جب میں سوار ہو کر موٹر سائیکل چلانے لگا، اب ہم دونوں ہی بڑے پس مردہ سے تھے۔ اس نے کہا مجھے بھائی کی طرف لے چلیں، تھوڑا بھاٹی کی طرف۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے جہاں چلو، بھاٹی کے باہر اتار دیتا ہوں، پھر وہاں سے اپنا بندوبست کر کے میں چلا جاؤں گا۔ جب میں بھاٹی پہنچا تو اس نے کہا جی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑی محبت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور بڑی دید کے ساتھ آپ نے مجھے یہاں پہنچایا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا میں آپ کی خدمت میں کیا شکرانہ پیش کروں؟ اس نے جیب سے نکال کر سپاہی کی کاپی مجھے دی جس کے اوپر وہ چالان لکھتے ہیں۔ نیا کاربن رکھا ہوا تھا جس میں میرے چالان کی نقل بھی تھی۔ جب وہ جپھی ڈال رہا تھا تو اس کے نیچے جب اوپر ہو رہا تھا وہ یہ گرہ کٹ کا کمال تھا۔ اس نے کہا جی یہ میری یادگار آپ اپنے پاس رکھیں، سارے چالان ہی اپنے پاس رکھ لیں۔ تو مجھے ایسے ہی یہ واقعہ یاد آ گیا کہ بھئی آدمی کے اوپر جب کسی نے چھوٹا سا بھی کرم کیا ہو نا، اس پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، اس بوجھ کی جو ادائیگی ہے وہ فوری طور پہ کر دینی چاہیے، کم از کم شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، حجی سکھایا ہی نہیں کسی نے
اگر ہمیں اسکول میں سکھایا گیا ہوتا تو ٹیچر جو اسٹوڈنٹ کا تعلق ہے نا، یا بڑوں کے ساتھ، یا کہیں سے آپ کا کام ہو جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یا دکانوں کے اوپر ہم کبھی شکریہ ادا ہی نہیں کرتے. اگر ہمیں یہ بات بتائی جائے تو ہم کریں گے، جیسے کہ السلام علیکم بتایا گیا ہے. وہ آپ دیکھتے ہیں تو جب میں صبح سیر کرنے جاتا ہوں تو سلام کیے بغیر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے ہیں. ورنہ آپ جا کے دیکھیں فرانس میں خاص طور پر جانتے نہیں ایک دوسرے کو، لیکن بونجور کہتے جاتے ہیں، بدستور بڑی محبت بڑی دل جمعی کے ساتھ کہتے چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اس قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی جیلسی ہے، کوئی جھگڑا ہے ہمارے اندر. البتہ اپنے آپ کو آدمی اس مرتبے کا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں. اونچا بلند مرتبہ آپ کا. مثلا آپ سڑک سے گزر رہی ہیں تو سڑک سے گزرتے ہوئے خاکروب جو جمع دار اس کو ہم کہتے ہیں، وہ جھاڑو دے رہا ہے. خاکروب عام طور پر اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ جھاڑو روک لیتے ہیں، آپ گزر جاتے ہیں لیکن آپ کبھی شکریہ نہیں کہتے. ہمارے بابا جی نور والے فرماتے تھے، مجھے خاکروب سے بات یاد آئی، کہ جب کبھی دھول اڑاتے ہوئے سڑکیں صاف کرتے ہوئے خاکروب یا خاکروبوں کے گروہ کے درمیان سے گزرو تو کبھی ناک کے اوپر رومال مت رکھو یا ہاتھ مت رکھو، کیونکہ یہ بھی انسان ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ ناک پہ رومال رکھ کے ان کی تذلیل کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک سپیریئر محسوس کراتے ہیں آپ اس کو، میں ایک افضل آدمی ہوں کہ جب میں سانس لیتا ہوں تو اس گروہ میں نہیں لیتا جس میں تم لیتے ہو، اس لیے ان کے سامنے ایسے ہی گزر جاؤ. ہم چونکہ ہمیشہ بیچ میں محبت کی کوئی نہ کوئی حب نکالا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضور ہمارے تو بڑے بڑے آکسیجنز ہیں، انہیل کرتے ہیں، گرد و غبار سے بچنا چاہیے. کہنے لگے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ جب ان کے درمیان سے گزرو تو سانس روک کے گزرو، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی اپنی ہاتھ کی مٹھی بنا کے ناک پہ رکھ لی. ان کو انسان سمجھیں. تو ہمارے لیے یہ ایک نیا درس تھا کہ انسان سمجھنے کی کوشش کی جائے. ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں کسی نے، کیونکہ ایک برہمن سسٹم ہے جو ہندوؤں سے مستعار لیا ہے ہم برہمن، کھتری، شودر اور ان سب اعلیٰ عرفہ ہونے کے لیے. تب ایک چھوٹا ہوتا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں یہ حکم دے دیا گیا ہے آج سے 1450 برس پہلے کہ بنی نو انسان ایک آدمی کی اولاد ہے، ایک نفس ہے. کسی عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کالے کو کسی گورے پر. لیکن بدقسمتی سے ہم اس درس کے قریب ایک صاحب حال ہونے کی حیثیت سے نہیں گزرے. صرف کتابی طور پر، اکتسابی طور پر ہم نے پڑھ لیا اور اسی کو لے کر آگے چلتے رہے. مجھے وہ اپنے استاد ماسٹر یاد آ رہے ہیں. کئی دفعہ چھٹی کے دوران یا جب آدھی چھٹی ہوتی تھی یونیورسٹی میں تو ہم پروفیسر سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہم کو ساتھ لے کے چلیں، ہم آپ کے ساتھ گھومنا چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے اندر سے ایک نالا جیسے آتا ہے، اس برساتی نالا کہہ لیں، اس کے اوپر کوئی 15-20 فٹ لمبا پل ہے، پرانی وضع کا، جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شمالی علاقوں میں. تو جب ہم اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے اٹکیلیاں گپے کرتے تھے تو ہمارا ماسترو بھی ہمارے ساتھ چلتا تھا. جب ہم گزر چکے اس پل سے تو وہ گھومے اور کہنے لگے تھینک یو ویری مچ. پل کا شکریہ ادا کیا. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ جب بھی پل سے گزرتے تھے، وہ کسی ایسی مشکل گھاٹی سے گزرتے تو اس کا شکریہ ادا کرتے کہ میں اس سے گزرا ہوں تو اس کی محبت کا یہ پہلو اور اس کی اتنی خوبصورتی کہ جب وہ پلٹتے تو ہاتھ اٹھا کے شکریہ کے لیے کہتے. جی چاہتا کہ جی ایسی مشکلیں آئیں، وہ ہمارے ماسٹر ہمارے ساتھ چلتے رہیں اور وہ شکریہ ادا کرتے رہیں اور ہم ان سے سیکھتے رہیں. شکریہ ادا کرنے کے لیے کیسے کیسے طریقے ہیں، کیسے زاویے ہیں اور کیسے کیسے پہلو ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بدقسمتی سے بتایا نہیں جاتا، سکھایا ہی نہیں گیا، ورنہ ہم کافی اچھے لوگ ہیں. میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں، ہمیں کافی خوبیاں ہیں، ہم محنتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ہم محنت کریں نہ کریں، باہر جا کر بحرین، امریکہ، دبئی ہم نے اپنا سکہ بٹھا دیا. یہاں بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اپنے ملک کو بھی ہم بلڈ کریں گے. معافی چاہتا ہوں، وہ ہمارے سیاستدانوں نے ہماری ٹریننگ ایسی کی ہے کہ اپنا حق حاصل کرنے اور اس کی ٹرائی کرنے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں. کسی نے اپنے فرائض کی طرف توجہ نہیں دی. اگر آج سے، اس تاریخ سے، یعنی کہ 1999 سے یہ شروع کیا جائے کہ کچھ ہمارے حقوق ہیں اور کچھ ہمارے فرائض ہیں، ہم یہ پورے کریں گے، پھر ہم اپنے حقوق مانگیں گے تو فائدہ ہوگا. میں دبی زبان میں عرض کروں گا کہ ہمارے سیاستدانوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، بلکہ اگر دی ہوتی تو وہ دوسری طرف لے جانے کی دی ہے. اب اگر ان کو خیال آ جائے اور ہم پہ مہربانی فرمانا چاہیں تو ہم کو فرائض کی طرف بھی متوجہ کریں. میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کی طرف سے اور سارے ویورز کی طرف سے کہ ہم اپنے حق ادا کرنے میں خدا کے فضل سے فرائض ادا کرنے میں بھی ویسے ہی ثابت ہوں گے جیسے ہم اپنے حقوق مانگنے کے لیے بے چین رہتے ہیں. اکثر کہا جاتا ہے کہ سسٹم میں خرابی ہے. سسٹم میں خرابی نہیں ہے، سسٹم میں بے خیالی ہے، انڈیفرنسز ہے. اگر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ ایک فریم ورک کے اندر میں آپ ہم سارے، وہ سسٹم جو خراب ہے، وہ جو خراب ہی رہتا ہے، وہ رواں دواں قافلہ جیسا ہو جاتا ہے.
تخلیقات کی طرف ہم اس کو ٹھیک کریں گے. جیسے لڑکیاں تو شکریہ ادا کرتی ہیں اپنی سہیلیوں کا، ان نوکروں کا بھی کرتی ہیں، تو اس معاملے میں بہت کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے ایک دوسرے سے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. خواتین و حضرات کا اس سے بھی زیادہ شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو برداشت کر لیا. پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کچھ مزید ایسی ہی باتیں کریں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. شکریہ.